آج 16 اکتوبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمیں آج سارا دن چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ آج 16 اکتوبر جو ہے ایک اہم دن ہے، اور وہ ہے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کا یوم وفات۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی، اور 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کی۔ 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1936 میں آپ مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل بنے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست تھے۔ اگر ابتدائی زندگی پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو آپ جو ہیں نواب زادہ لیاقت علی خان نواب رستم علی خان کے دوسرے بیٹے تھے۔ 2 اکتوبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے گھر پر آپ کے لیے قرآن اور احادیث کی تعلیم کے انتظامات کروائے تھے۔ 1918 میں آپ نے MAO کالج علی گڑھ سے گریجویشن کی۔ 1918 میں آپ نے جہانگیر بیگم سے شادی کی۔ شادی کے بعد آپ جو ہے برطانیہ چلے گئے، جہاں سے آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1923 میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1924 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت مسلم لیگ کا اجلاس جو لاہور میں ہوا، اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو دوبارہ مرتب کرنا تھا۔ اس اجلاس میں لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی۔ 1926 میں آپ اتر پردیش سے قانون سازی کے رکن جو ہیں وہ منتخب ہوئے، اور 1940 میں مرکزی قانون سازی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1932 میں آپ نے دوسری شادی کی۔ آپ کی دوسری بیگم رانا لیاقت علی خان ایک ماہر تعلیم اور معیشت دان تھیں۔ آپ لیاقت علی خان کے سیاسی زندگی میں ایک بہتر معاون ثابت ہوئیں۔ 16 اکتوبر 1951 لیاقت باغ راولپنڈی، جو اس وقت کمپنی باغ کہلاتا تھا، وہاں آپ ایک جلسے سے خطاب کرنے والے تھے۔ خطاب کا آغاز کے ساتھ ہی آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے اس قتل کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھائے جاتے رہیں گے۔ یہ وہی جلسہ گاہ ہے جہاں بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، اور یہی وہ جلسہ گاہ تھی جہاں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا۔ وزیر اعظم کے جلسے میں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ اور IG پولیس تو موجود تھے، مگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ اور IG پولیس قربان علی خان اور DIG CID انور علی خان غائب تھے۔ در حقیقت جلسہ گاہ میں فرائض منصبی پر مامور پولیس کا اعلیٰ ترین عہدیدار راولپنڈی کا SP نجف خان تھا۔ پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل یوسف خٹک پنڈی میں تھے، مگر جلسہ گاہ میں موجود نہیں تھے۔ گولی کی آواز سنتے ہی نجف خان نے پشتو میں چلا کر کہا، اسے مارو۔ نجف خان نے پنڈی پنجاب کے جلسے میں پنجابی کی بجائے پشتو کیوں استعمال کی؟ کیا انہیں معلوم تھا کہ قاتل افغانی ہے؟ ان کے حکم پر سید اکبر کو ہلاک کرنے والا انسپکٹر محمد شاہ بھی پشتو بولنے والا تھا۔ کیا پولیس کا ضلعی سربراہ اضطراری حالت میں بھی یہ یاد رکھ سکتا ہے کہ اس کے درجنوں ماتحت تھاندار کون کون سی زبان بولتے ہیں؟ کیا تجربہ کار پولیس افسر نجف خان کو معلوم نہیں تھا کہ وزیر اعظم پر حملہ کرنے والے کو زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے؟ جب انسپکٹر شاہ محمد نے سید اکبر پر 1 2 نہیں 5 گولیاں چلائیں، اس وقت سفید پوش انسپکٹر ابرار احمد نے حاضرین جلسہ سے مل کر قاتل سے پستول چھین لیا تھا اور اسے قابو کر رکھا تھا۔ کیا انسپکٹر شاہ محمد قاتل پر قابو پانے کی بجائے اسے ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے؟ لیاقت علی خان کے صاحبزادے اکبر لیاقت علی کا کہنا ہے کہ سید اکبر کو تو خام خواہ نشانہ بنایا گیا، اصل قاتل کوئی اور تھا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان کو گولی سامنے سے نہیں عقب سے ماری گئی تھی۔ جلسہ گاہ میں موجود مسلم لیگ گارڈ جو بھالوں سے سید اکبر پر ٹوٹ پڑے تھے، اس کے جسم پر بھالوں کے درجنوں زخم تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کے آس پاس بہت سے مسلح افراد موجود تھے، جس سے ناقص حفاظتی انتظامات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نجف خان کے حکم پر حفاظتی گارڈ نے ہوا میں فائرنگ شروع کر دی، جس سے جلسہ گاہ میں افراتفری پھیل گئی اور زخمی وزیر اعظم کو طبی امداد پہنچانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی، اور ہوائی فائرنگ کا مقصد واضح نہیں ہو سکا۔
ایس پی نجف خان نے انکوائری کمیشن کو بتایا کہ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو ہوائی فائرنگ کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ایس پی نے اپنے ماتحتوں سے جواب طلبی کر لی۔ انکوائری کمیشن کے سامنے اس ضمن میں پیش کیا جانے والا حکم 29 اکتوبر کا تھا، تاہم عدالت نے رائے دی کہ ریکارڈ میں تحریف کی گئی ہے۔ اصل تاریخ 20 نومبر کو بدل کر 29 اکتوبر بنایا گیا، مگر اس کے نیچے اصل تاریخ 20 نومبر صاف دکھائی دیتی تھی۔ ظاہر ہے کہ نجف خان نے فائرنگ کا حکم دینے کے الزام کی تردید کا فیصلہ 20 نومبر کو کیا۔ سرکاری کاغذات میں رد و بدل ایس پی نجف خان کی سازش میں ملوث ہونے یا کم از کم پیشہ وارانہ جو اس کا بددیانتی تھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ انکوائری کمیشن کے مطابق نجف خان نے ایک ذمہ دار پولیس افسر کے طور پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی، اور اس عدالتی رائے کی روشنی میں نجف خان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہوئی، لیکن انہیں باعزت بحال کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے جلسے میں ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے طبی امداد کا کوئی انتظام نہیں تھا، حتیٰ کہ کسی زخمی کو ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس تک موجود نہیں تھی۔ چاروں طرف اندھا دھند گولیاں چل رہی تھیں اور چند افراد اس بھگدڑ میں سید اکبر کو ختم کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ لوگ ایک وزنی آرائشی گملہ اٹھا لائے اور اسے سید اکبر پر دے مارا، جس سے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس افراتفری میں سید اکبر پر حملہ کرنے والوں کا اطمینان حیران کن تھا۔ سید اکبر نے زرد رنگ کی شلوار قمیص اچکن پہن رکھی تھی اور یہ خاکسار تحریک کی وردی نہیں تھی۔ واردات کے فوراً بعد یہ افواہ کیسے پھیلی کہ قاتل خاکسار تھا، بلکہ صوبہ بھر میں خاکساروں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ کیا یہ عوام کے اشتعال کو کسی خاص سمت موڑنے کی سوچی سمجھی کوشش تھی؟ خواجہ ناظم الدین نتھیا گلی میں تھے، جبکہ غلام محمد پنڈی میں تھے۔ دونوں نے جلسے میں شرکت کی زحمت نہیں کی، البتہ وزیر اعظم کے قتل کی خبر پاتے ہی یہ اصحاب صلاح مشورے کے لیے جمع ہو گئے۔ مشتاق گورمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں اس وقت پہنچی جب نیم مردہ وزیر اعظم کو جلسہ گاہ سے باہر لایا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم کی موت کی تصدیق ہوتے ہی گورمانی صاحب ان کے جسد خاکی کو ہسپتال چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے اور اگلے روز کراچی میں تدفین تک کے منظر میں نظر نہیں آئے۔ اس سازش کے ڈانڈوں پر غور و فکر کرنے والوں نے 3 اہم کرداروں کی راولپنڈی میں بیک وقت دوری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا کراچی میں ٹینس کھیل رہے تھے، فوج کے سربراہ ایوب خان لندن کے ہسپتال میں تھے، سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ ایک خاص مشن پر ہالینڈ میں بیٹھے احکامات کے منتظر تھے۔ بہرحال بہت ساری گفتگو اس پر اور بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ایسے دھاگے ہیں جو کہ الجھتے جا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی اون کے گولے کی طرح جس سے بلی کھیل رہی ہوتی ہے۔ آج کا یہ مضمون جو تھا وہ ہم نے لیا تھا آزاد یہ جو انسائکلوپیڈیا دائرہ المعارف سے، اور اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی موجود ہیں کہ کس طرح سے اس قتل کی سازش کو بعد میں بھی اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال آج دن تھا جی 16 اکتوبر، جب لیاقت علی خان کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ آج